یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم باجوہ کی تعریف کرتے تھے یا باجوہ تھا یہاں؟ ہماری باجوہ سے ڈائریکٹ میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے ڈائریکٹ ان کے سامنے اپنے جو خدشات ہیں، جو ہمارے اس وقت جو پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے، ہم نے ڈائریکٹلی یہ پرابلم ان کے ساتھ ڈسکس کی. اور اس کے علاوہ جہاں تک کہ آپ سازش کی بات کرتے ہیں، ہم نے جنرل باجوہ سے اس وقت بھی کہا کہ اس وقت کہ ہمیں جانتی ہے امریکہ کی ہسٹری، کیسے اس نے ایوب خان کے زمانے میں اس فوج کے اوپر، اس ملک کے اوپر پورا کنٹرول رکھا ہوا ہے. ہم نے باجوہ سے کہا کہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم امریکن ہیجمنی جو ہے اس کو توڑیں، مگر باجوہ کا جواب یہ تھا کہ امریکہ کو کرٹیسائز ہو. آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں جی ایچ کیو بلایا گیا تھا اور جی ایچ کیو میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ ہوئی. اس لمبی میٹنگ کے متعلق تو میں اتنا نہیں کہنا چاہتا، بٹ وہاں پر اس میٹنگ میں انہوں نے صرف بار بار ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ جی آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہم نے صبر کیا. اس کے بعد جب باجوہ ریٹائر ہو گیا اور جنرل عاصم منیر نے نئی کمانڈ سنبھالی، تو ہمارا خیال تھا کہ اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی جنرل عاصم منیر بناتا ہے اس ملک کے لیے، وہ اس ملک کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے. ہم نے اتنے مہینے انتظار کیا. اس کے بعد ہم نے ان کو ایک خط لکھا، جس خط میں ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ ملک کے حالات اتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کریں، آپ اپنا نظریہ ہمیں بتائیں. مگر جنرل عاصم منیر نے بالکل پرواہ بھی نہیں کی کہ انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا. اب تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل عاصم منیر سے ملے کسی سندھ ریجمنٹ کے فنکشن میں. وہاں پر جب انہوں نے ملک کی حالات کے متعلق ان سے بات کی تو عاصم منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نئی فوج ہے. بالکل درست انہوں نے کہا. ہم نے تو وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اسی جذبے کے ساتھ فوج کام کرتی رہی. آج کل کی جو فوج ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک نہایت خطرناک سچویشن میں ہم پہنچ گئے ہیں. اینڈ دی ارلیئر وی ریموو دس، دا بیٹر اٹ از فار پاکستان. اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. عمران خان نے تو جب اس کی حکومت ڈسمس ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ سازش ہے. بیسیکلی یہ سازش اب نہیں شروع ہوئی. یہ سازش جو تھی، یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان. جنرل شمشاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیاقت علی کے زمانے سے سازش شروع ہوئی، جس میں امریکہ نے پاکستان کے اوپر اپنی پالیسیز مسلط کرنا شروع ہوئی. اس کے بعد ایوب خان نے اس جو تھی امریکن ہیجمنی، اس کو اتنا مضبوط کیا کہ اس زمانے سے لے کر آج تک جو بھی پالیسیز پاکستان میں بنتی ہیں، یہ امریکہ کی مرضی سے بنتی ہے، ان کی خواہش سے بنتی ہے. A time has come when we have to break these shackles of the American hegemony over this country. اس کے علاوہ جو مین چیز ہم اس وقت کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اگر قوم اس وقت کھڑی نہ ہوئی تو یہ قوم جو ہے، یہ ملک جو ہے، یہ تباہ ہو جائے گا. ہم نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے. ہمارا
जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ, हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी ज़िंदगी है हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए। एक सवाल आपसे है, आप ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे ये चेयर है सर, ये चेयर पीछे। मेरा ताल्लुक़ तारफ़ कराया गया है कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ, और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा, और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। और जिस किस्म के हालात हैं, मुझे आज वाकई वो वक्त याद आ रहे हैं जब 1947 का वक्त, जब हम हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों महाजरीन के तौर पर अपनी हज़ारों साल पुरानी शनाख्त और अपनी पुरानी जायदादें, घर बार सब कुछ छोड़कर हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान आए थे। और मैं 75 सालों में मैंने इस पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, लेकिन मैं उस दिन से, पहले दिन से ही उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक खुददार शख्सियत के क्या कहते हैं, कौमियत का शऊर जिसने पैदा किया था, और जिसके तसव्वुर के साथ कायद-ए-आज़म ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक खुददार, खुदमुख्तार और जमहूरी ममलिकत का ख्वाब जो था वो हकीकत में बदला था। क्योंकि 1946 में जिस वक्त पाकिस्तान की बातें हो रही थी, आज मैं आप यंगर जनरेशन है उनको याद कराना चाहता हूँ, अक्सर को नहीं मालूम कि 1946 में एक अबूरी हुकूमत बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाई थी। उसमें पंडित नेहरू जो थे वो वज़ीर ख़ारजा थे उस वक्त, और उन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा सितंबर 1946 में एक बात कही थी और कहा था कि अब जो बातें हो रही हैं नई ममलिकत के बनाने की, मैं आज ये लिख कर देता हूँ, उसने कहा कि कोई आज़ाद ममलिकत नहीं होगी, ये सिर्फ एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज़ होंगी जो कोई आएंगी वजूद में इंडियन ओशन के वक्त। क्योंकि उसने कहा, क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ 4 बड़ी ताकतें होंगी, ग्रेट पावर्स उसने कहा था। पहली अमेरिका, दूसरी रूस और तीसरी चीन, जो कि चीन अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू को इतनी समझ थी कि चीन एक बड़ी ताकत बनेगा।